الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کا احسان کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائی اور ہمیں وقت دیا کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. سورہ حدید کا رکوع 3 اور 4 آج ہم کریں گے. پہلے افعال کے میننگ دیکھتے ہیں. اعلموا، جان لو تم، امر کا صیغہ ہے نو، جان لو تم. عجبا، عجبا بھایا، اچھا لگا. کیا ہوتا ہے اس کا؟ اچھا لگا. جو چیز اچھی لگے، من کو بہا جائے، یہ وہ بھایا اچھا لگا، بہا گیا، جس سے انسان کو خوشی ملتی ہے. پلیزز، اس نے خوش کر دیا، اچھا لگا. یہیج، سوکھا. اٹ ڈرائز، سوکھ گیا. جو چیز پہلے جو ہے پھلدار ہو، پھر وہ جو ہے بالکل اس کے پھل شل ختم ہو جائے، پتے جھڑ جائیں، اسے کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ سوکھ گیا، ختم ہو گیا. تراہ، دیکھے تو، دیکھے تو، سی. سابقو، بڑھ کر چلو، آگے بڑھ جاؤ، سبقت لے جاؤ. ریس میں کسی چیز میں سبقت لے جانے کو کہتے ہیں سابقو، سبقت لے جاؤ. اعدت، تیار ہوئی ہے، تیار کی گئی ہے، پریپیئرڈ. یؤتی، دے وہ، یؤتی دے وہ، کوئی چیز دے دے، کوئی چیز عطا کر دے. گیوز، اس کے لیے آتا ہے یؤتی. یشاء، چاہے وہ، ہی ولز. اصابہ، پہنچی، اسٹرائکس. کوئی بھی چیز انسان کو پہنچتی ہے تو اسے کہتے ہیں اصابہ. نبرآ، پیدا کریں ہم. برنگ انٹو ایگزسٹنس، کسی چیز کو وجود میں لے کے آنا. لا تأسو، غم نہ کھاؤ. ڈو ناٹ گریو. فاتا، جائے، اسکیپ کر جائے، فوت ہو جائے. کوئی چیز چلی جائے تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے فاتا، فوت ہو گئی، چلی گئی. لا تفرحو، خوش نہ ہو. ڈو ناٹ ایگزلٹ. آتا، دیا اس نے، ہی گیون. لا یحبو، نہیں بہاتا، نہیں پسند کرتا، نہیں اس کو اس سے محبت کرتا. ڈز ناٹ لو. یبخلون، بخل کرتے ہیں وہ. آر سٹنگی، بخل کرنا، مال و دولت کو اس کے جائز کاموں میں خرچ نہ کرنا. یامرون، کہیں گے وہ، حکم کریں گے وہ. یتولا، منہ پھیرے وہ، ٹرنز اوے. ارسلنا، بھیجا ہم نے، نازل کیا ہم نے، وہی سینٹ. ارسلنا، اتارا ہم نے. انزلنا، اتارا ہم نے، یا کوئی چیز اتاری ہم نے، وہی سینٹ ڈاؤن. یقوم، قائم ہو وہ. میں اسٹیبلش، کسی چیز کا قیام ہونا، کھڑے ہونا. یعلم، دیکھے، میک ایویڈنٹ. ینصر، مدد کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے. ارسلنا، بھیجا ہم نے، وہی سینٹ. جعلنا، رکھا ہم نے، کیا ہم نے، وہی پلیس، کسی چیز کو رکھنا. کفینا، ان کے پیچھے. ہم نے بھیجا، ہم نے
ان کے پیچھے. کفینہ کیا ہوتا ہے؟ پے در پے کوئی چیز کرنا، ایک کے بعد دوسری، یکے بعد دیگرے کوئی چیز ہو تو اسے کہتے ہیں کفینہ. یعنی ہم نے ان کے پیچھے کیا، ہم نے اس چیز کو جو ہے وہ پے در پے کیا. وہی سینٹ. آتینا عطا فرمائی، وہی گیو. جعلنا رکھی ہم نے، وہی پلیسڈ. اتبعو اتباع کی انہوں نے، فالو کیا. پیروکار جیسے ہوتے ہیں. ابتدعو اپنی طرف سے نکالی، کوئی بدعت ایجاد کر لینا، کوئی نئی چیز نکال لینا، اسے کہتے ہیں ابتدعو، انوویٹڈ. ما کتبنا نہیں مقرر کی ہم نے، یعنی وہ چیز ہماری طرف سے مقرر نہیں تھی. ناٹ پرسکرائبڈ. مارعو نہ نباہا، انہوں نے اس چیز کو نبایا نہیں. did not observe. اتقو ڈرو، ڈرو تم، fear. آمنو ایمان لاؤ، believe. یؤتی عطا فرمائے گا، he will give. یجعل یجعل کر دے گا، he will make. تمشونا چلو، you will walk. یغفر بخش دے گا، he will forgive. یعلم جان جائیں، میں نو. لا یقدرون قابو نہیں، they have no power. یؤتی دیتا ہے، عطا کرتا ہے، he gives. تو یہ افعال تھے جن کے ہم نے میننگ پڑھے. اب آتے ہیں اسماء کی طرف. الحیات زندگی، لائف. لائب و لہون کھیل کود، کھیل اور کود. پلے اینڈ امیوزمنٹ. زینہ زینت آرائش. تفاخر بڑائی مارنا، بوسٹنگ. تکاثر تکاثر کیا؟ زیادتی چاہنا، کثرت چاہنا. کمپٹیشن ان انکریز، میرے پاس یہ چیز زیادہ آ جائے، بڑھ جائے، اسے کہتے ہیں. غیث می بارش، بارش کے لیے استعمال ہوتا ہے، رین کے لیے. نبات سبزہ، گروتھ. مصفرن زرد، یلو. حطامن روندا ہوا. حطامن روندا ہوا، پامال کیا ہوا. شدید سخت کے لیے آتا ہے. مغفرہ بخشش، فارگیونیس. رضوان رضا، پلیئر. متاع مال، انجوائمنٹ. الغرور دھوکے کا، ڈیلوژن. ارض پھیلاؤ، ویت. زو والا. انفس جانے، یور سیلف. یسیر آسان، ایزی. مختال اترانے والا، متکبر. فخور بڑائی مارنے والا. الغنی بے نیاز، فری آف نیڈ. الحمید خوبیاں سرا، تعریف کیا ہوا، پریز ورڈ تھی. البینات روشن دلیلیں، کلیئر پروف. المیزان ترازو، بیلنس. القسط انصاف، جسٹس. الحدید لوہا، اسی سے جو ہے اس کا نیم ہے، کیا ہے ہمارے پاس؟ سگنل پرابلم آ رہی ہے. الحدید لوہا، آئرن. اس سورہ کا نام بھی سورہ حدید ہے، اسی وجہ سے. باسن آنچ، پاور. منافع فائدے، بینیفٹس. الغیب بے دیکھے، ان سین. قویٌ قوت والا، آل اسٹرانگ.
عزیز غالب آلمائٹی، ذریہ اولاد آف سپرنگ، معتدن راہ پر آیا جو راہ پر ہو، گائیڈڈ ون، فاسقون فاسق، آثار راہ فٹ سٹیپس، رافت نرمی، رہبانیہ راہب بننا، راہب ہوتا ہے دنیا ساری چیزیں چھوڑ کے بالکل علیحدہ ہو جانا اور کسی قسم کا کوئی دنیا سے تعلق نہ رکھنا، ابتغاء چاہنا سیکنگ، رضوان رضا رعایت اس کو نبھانا، آبزروس کہ ایک چیز جو ہے آپ کام کریں اور پھر اس کام کو آبزرو بھی کریں، اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، اجر ثواب ریوارڈ، کفلین دو حصے، یعنی اس کو کہتے ہیں دگنا، جو چیز ڈبل ہو اس کو کہتے ہیں یہ کیا ہے، کفلین ہے، ید ہاتھ کے لیے آتا ہے ہینڈ، تو یہ جو اس رکوع کے جو ورڈ میننگ تھے وہ ہم نے کیے، اب ہم آتے ہیں اس کے ترجمہ کی طرف۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے جو باتیں ارشاد فرمائی اس کو ہم پڑھتے ہیں اور ان کو سیکھنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ اعلموا جان لو تم، انما الحیات الدنیا، انما جب آتا ہے تو یہ حسر کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ انما الحیات الدنیا، کہ صرف اور صرف دنیا کی جو زندگی ہے، لعب و لہب کھیل اور کود ہے، وزینت اور زینت ہے، وتفاخر اور کیا فخر کرنا، ایک دوسرے سے بڑھ کے دنیا کے معاملات میں مال و دولت میں فخر کرنا ہے، بینکم اپنے درمیان فخر کے ساتھ، تکاثر اور کثرت بیان کرنا ہے، فی الاموال والاولاد مال میں اور اولاد میں، مال میں اور اولاد میں کثرت جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس میں بتا دیا گیا کہ دنیا کی حقیقت بیان کی کہ دنیا بہت کم نفع والی اور جلد ختم ہو جانے والی ہے۔ تو پہلی بات کیا بتائی کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے جو کہ بچوں کا کام ہے، اور صرف اس کے اصول میں محنت و مشقت کرتے رہنا، وقت ضائع کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دوسری یہ بات بتائی کہ یہ زینہ ہے، زینت ہے، دنیا کی زندگی زینت و آرائش کا نام ہے جو کہ عورتوں کا شیوا ہے۔ پھر کیا بتایا کہ دنیا کی زندگی آپس میں فخر و غرور کرنے اور مال و اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنے کا نام ہے، اور جب دنیا کا یہ حال ہے اور اس میں ایسی قباحتیں موجود ہیں، اس میں دل لگانے اور اس کے اصول کی کوشش کرتے رہنے کے بجائے ان کاموں میں مشغول ہونا چاہیے جو جن سے آخرت کی زندگی سنور سکے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی ایک مثال ارشاد فرمائی کہ دنیا کی زندگی ایسے ہے جیسے وہ بارش جس کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو اچھا لگتا ہے، پھر وہ سبزہ کسی زمینی یا آسمانی آفت کی وجہ سے سوکھ جاتا ہے تو تم اس کی سبزی جاتے رہنے کے بعد اسے زرد دیکھتے ہو، پھر وہ پامال کیا ہوا بیکار ہو جاتا ہے۔ یہی حال دنیا کی زندگی کا ہے جس پر دنیا کا طلبگار بہت خوش ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بہت سی امیدیں رکھتا ہے، لیکن وہ انتہائی جلد گزر جاتی ہے۔ اس دنیا کے مقابلے میں آخرت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب بھی ہے، جو دنیا کے طلبگاروں، لہو و لعب میں زندگی گزارنے والوں اور آخرت سے بے پرواہ لوگوں کے لیے ہے جو بطور خاص کفار ہیں، جبکہ دوسری طرف آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور اس کی خوشنودی بھی ہے۔
اب کیا فرمایا؟ کمثل غیث، اس کی مثال ہے ایک بارش کی طرح. غیث کیا ہے؟ بارش ہو گئی، می ہو گیا، بارش کی طرح ہے. اعجب الکفار، بڑا اچھا لگتا ہے کفار کو، نباتہ، اس کا نبات. نبات کس کو کہتے ہیں؟ سبزے کو. تو جیسے بارش ہے تو ان کفار کسانوں کو جیسے وہ چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ بہت اچھی لگتی ہے. ثم یعیج، پھر کیا ہے؟ وہ سبزہ سوکھ جاتا ہے. فتراہ، پس دیکھتے ہو تم اسے، مصفرن، زرد ہو جاتا ہے. ثم یکون حطاما، تو پہلے کیا زرد ہوتا ہے اور پھر پامال کیا ہوا ہو جاتا ہے. حطام کیا ہے؟ جس کو پامال کر دیا جائے، جس کے اوپر سے گزر دیا جائے، اس کی جو ہے وہ وقت ختم ہو جائے، اس کی ساری چیز ختم ہو جائے. فی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں شدید عذاب ہوگا. ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور مغفرت ہوگی اللہ کی طرف سے، اور کیا ہے؟ رضوان ہوگا، اللہ کی رضا ہوگی. اللہ کی بخشش اور اس کی رضا بھی ہوگی. ایک طرف شدید عذاب بھی ہوگا اور مغفرت اور اللہ کی رضا بھی ہوگی. وما الحیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا مگر متاع، سامان، الغرور، دھوکہ. یہ صرف دھوکے کا سامان ہے. دنیا کی جتنی بھی زندگی ہے یہ صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے. لہذا اس میں گم نہیں ہونا چاہیے، اور آخرت کے ساتھ تعلق اور آخرت کی محنت جو ہے وہ کرنی چاہیے. اگلی آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سبقت لے جاؤ. کس کاموں میں آپس میں سبقت لے جانی ہے؟ کن کاموں میں آپس میں جو ہے مقابلہ کرنا ہے وہ بتایا جا رہا ہے. سابقوا، سبقت لے جاؤ، تم آگے بڑھ جاؤ، تم الی مغفرۃ من ربکم، مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے. آگے بڑھ جاؤ اس مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے. اور جنت، اور بڑھ جاؤ جنت کی طرف. کیسی جنت؟ ارضھا، اس کا جو عرض ہے، اس جنت کا جو ہے وہ کیا ویڈھ جو ہے، چوڑائی جو ہے، کا عرض السماء والارض، وہ کیسے ہے؟ زمین و آسمان کے درمیان، یا ان کو ملا کے بھی جتنا جو ہے کیا ہے اس کی چوڑائی بنتی ہے اس طرح ہے. تو چوڑائی آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے. جتنی آسمان و زمین کی وسعت ہے اتنی جو ہے وہ جنت کی وسعت ہے. تو اس دنیا جس کو ہم دیکھ کے کہتے ہیں بہت بڑی ہے، آسمانوں کو دیکھتے ہیں، جنت جو ہے وہ ان سے بھی کیا بڑی ہوگی. وعدت، اور تیار کی گئی ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنوا، جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتی، دیتا ہے وہ ہی یہ فضل، من، جسے یشاء، چاہتا ہے. واللہ، اللہ تعالیٰ، ذو الفضل العظیم، ذو والا، فضل، فضل، احسان، عظیم، بڑا. اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. پھر فرمایا، ما اصاب من مصیبہ، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت، فی الارض، زمین میں، یا ما اصاب من مصیبہ، جو بھی پہنچتی ہے مصیبت، فی الارض، زمین میں، ولا فی انفسکم، اور جو کیا ہے نفس میں ہوتی ہے، تمہاری جانوں میں ہوتی ہے. تو زمین میں ہو یا تمہاری جانوں میں ہو، کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچتی، الا فی کتاب، مگر وہ لکھی ہوئی ہے کتاب میں، من قبل، اس سے پہلے، کہ پہلے یہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے، وہ چیز موجود ہے اس میں، جو بھی چیز پہنچتی ہے. ان نبرأہا، نبرا کیا؟ لکھی ہوئی ہے اس میں، ہم نے لکھا ہے اس کو. ان بے شک ذالک، یہ علی اللہ، یہ اللہ پر، یسیر، آسان ہے. یعنی یہ چیزیں لکھنا اور اس کو جو ہے تحریر کرنا، یہ اللہ پر کیا آسان ہے. تو زمین اور تمہاری جانوں میں جو مصیبت ہے، قضاء اور تقدیر کا بیان اس میں فرمایا. کیا لوگوں، زمین میں قحط کی، بارش رک جانے کی، پیداوار نہ ہونے کی، پھلوں کی کمی کی، کھیتوں کے تباہ ہونے کی، اس طرح تمہاری اپنے نفس میں بیماریوں کی، اولاد کے غموں کی، جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے، ہمارے اسی پیدا کرنے سے پہلے ہی ہماری ایک کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے.
اور انہی لوح محفوظ میں لکھ دینا ہمارے لیے آسان ہے. یہ سارا کیا اس میں لکھا ہوا ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا کیوں لکھا لکھئی لا تعصوا علی ما فاتکم تاکہ نہ غم کرو تعصوا نہ غم کھاؤ تم اس علامہ اس چیز پر فاتکم جو تم سے جاتی رہی. یعنی کوئی چیز ہو جائے کوئی نقصان پہنچے کوئی ایسا مسئلہ ہو تو وہ تقدیر میں ہی نہیں تھا اس لیے اس پہ زیادہ غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ولا تفرحوا اور نہ خوش ہو بما آتاکم جو تمہیں دیا جائے. مطلب تقدیر میں تھا اگر کوئی چیز تمہیں مل گئی تو اس میں اتنے اترانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے اپنے جو ہے وہ ایسے کر لیا ویسے کر لیا اپنے تجربے سے یہ ہو گیا ایسا ہو گیا بلکہ وہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے اس لیے جو ہے زیادہ اس پہ اترانے کی اور شیخی مارنے کی ضرورت نہیں ہے. واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں پسند کرتا کل مختال ہر جو ہے وہ جتانے والے متکبر کو مختال متکبر فخور جتانے والا جو بھی ایک بات پر تکبر کرے اور اسے جتائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے پسند نہیں کرتا. اس لیے جو ہے فخر کرنے اور جتانے کی ضرورت نہیں ہے. الذین یبخلون وہ جو بخل کرتے ہیں ویامرون الناس بالبخل نہ صرف خود کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی کیا اس کا حکم کرتے ہیں دوسروں کو بھی روکتے ہیں. وہ کہ خرچ کرنے لگے انہیں کہتے ہیں نہ خرچ کرو کیوں پیسہ ضائع کر رہے ہو. ایک تو خود بخیل ہے اور دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ اور جو پھر جائے گا یتولا کیا ہوتا ہے پھر جانا منہ پھیر لینا اور دوسری طرف چلے جانا. فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ هُوَ الْغَنِيُّ وہ بے پرواہ ہے الحمید اور حمد کے لائق ہے. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے منہ موڑے گا اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے. پھر فرمایا لقد ارسلنا تحقیق بھیجے ہم نے رسولنا ہمارے رسول ہم نے اپنے رسول بھیجے بالبینات روشن نشانیوں کے ساتھ وانزلنا اور نازل کیا ہم نے معاہم رسولوں کے ساتھ الکتاب کتاب کو والمیزان اور ترازو کو لیقوم الناس بالقسط تو ترازو اتارا تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں. کتاب بھیجی اور ترازو بھیجا تاکہ لوگ انصاف کر سکیں اس کتاب کے مطابق اور اس ترازو کے ناپ تول میں بھی کہ انصاف کر سکیں کمی بیشی نہ کریں. تو کسی مال میں کمی بیشی کرنا اور مال کو کم دینا جو بہت بڑا کیا ہے جرم ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ اور نازل کیا ہم نے حدید کو لوہے کو فِيهَا بَأْسٌ یعنی لوہا اتارا اس میں بحث ہے یعنی سخت لڑائی کا سامان ہے یہ بہت سخت ہے. باسن شدید بہت سخت ہے اس لیے اس کے ذریعے جو ہے لڑائی کا سامان بنایا جاتا ہے. اور منافع للناس اور لوگوں کے جو ہے نفع کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. دونوں کام جو اس سے لیے جاتے ہیں منافع بھی ہیں اور لوگوں کے نفع کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو لوہا مفسرین نے فرمایا کہ آیت میں اتارنا پیدا کرنے کے معنی میں اور مراد یہ ہے کہ ہم نے لوہا پیدا کیا اور لوگوں کے لیے معادن سے نکالا اور انہیں اس کی صنعت کا علم دیا. حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 4 بابرکت چیزیں آسمان سے زمین کی طرف اتاری. لوہا ہے آگ ہے پانی ہے نمک ہے. اور لوہے کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں انتہائی سخت قوت ہے. یہی وجہ ہے کہ اس سے اسلحہ اور جنگی ساز و سامان بنائے جاتے ہیں اور اس میں لوگوں کے لیے اور بھی فائدے ہیں کہ لوہا صنعتوں اور دیگر پیشوں میں بہت کام آتا ہے. تو اس لیے جو ہے اس کا مقصود بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو دیکھے جو جہاد میں لوہے کو استعمال کر کے اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے حالانکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے. تو بے شک قوت والا غالب ہے اس کو کسی کے مدد کی ضرورت درکار نہیں ہے اور دین کی مدد کرنے کا اس نے جو حکم دیا ہے وہ لوگوں کے خود فائدے کے لیے ہے. تو یہ لوہا اتارا وانزلنا اتارا ہم نے الحدید لوہا فیہا اس میں باسن اس میں کیا ہے سختی ہے شدید بہت سخت ہے لڑائی کے لیے بحث لڑائی کے لیے. اور منافع للناس اور بہت منافع ہیں لوگوں کے لیے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ اور ظاہر کر دے اللہ تعالیٰ مَن يَنْصُرُهُ کون اس کے دین کی مدد کو. اس کی مدد سے کیا مراد ہے دین کی مدد کرتا ہے لوہے کو استعمال کر کے جہاد کرتا ہے
اس کے دین کی ورسلہ اور اس کے رسولوں کی بالغیب بغیر دیکھے، یعنی اللہ کو اس نے دیکھے ہی نہیں ہے، بغیر دیکھے اللہ کی جو ہے وہ کیا ہے، اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کبھی قوت والا ہے، عزیز غالب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی یہ کام کر سکتا ہے، لیکن انسانوں کو دینا اور ان کو کہنے کے لیے ان کے خود جو ہے وہ درجات بلند کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور یہاں سے بتایا جا رہا ہے انبیاء کے بارے میں، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے حضرت نوح کو، وابراہیم اور ابراہیم کو، وجعلنا اور کیا ہم نے فی ذریتہما ان دونوں کی ذریت میں، اولاد میں، النبوۃ نبوت، والکتاب اور کتاب، ان کو ان کی آگے اولاد میں بھی نبوت بھی دی اور انہیں کتاب بھی دی، لیکن کیا ہوا، فَمِنْهُمْ مُعْتَدٍ، پس اس میں سے ہدایت والے بھی ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن اکثر اس میں کیا ہے، فاسق ہے۔ یعنی اولاد میں سے رسالت پر ان کو فائز فرمایا، کتابیں نازل کی، اور فرمایا کہ اولاد میں سے کچھ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، لیکن زیادہ جو ہے وہ کیا، نافرمان ہے۔ ثم کفینا علی آثارہم برسلنا، پھر ان کے پیچھے بھیجے، کفینا پے در پے، ایک کے بعد دوسرے، بہت سارے رسل اسی طرح آتے رہے بنی اسرائیل میں۔ ثم کفینا، پھر ایک کے بعد دوسرا بھیجا ہم نے، علی آثارہم، انہی کے قدموں پر، انہی کے بعد ان کے نشانات پر، برسولنا، ہمارے رسول، وکفینا، اور بھیجا ہم نے بھی عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کو، ابن مریم، جو مریم کے بیٹے ہیں، فآتینا الانجیل، اور عطا کی ہم نے ان کو انجیل دی، وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ، اور ہم نے ڈال دی نرمی، جاننا کیا ہم نے، فی قلوب، دلوں میں، الذین، وہ جنہوں نے اتبعوا، ان کی اتباع کی، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی، ان کے دل ہم نے نرم کر دیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، نرمی ڈال دیتا ہے، ورحمتاً، اور رحمت ڈال دی، یہ دو چیزیں ڈالی۔ لیکن ایک اور کام انہوں نے کیا تھا، وہ کیا، رہبانیت، رہبانیت، اور رہبانیت ہے تب تدعوہا، جن کو انہوں نے خود گاڑ لیا۔ یہ کیا ہوتا ہے، بدعت، اور بدعت کیا ہوتا ہے، بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے، بدعت سیئہ بھی۔ انہوں نے جو ہے یہ رہبانیت خود اپنی طرف سے جو ہے وہ ایجاد کر لی، اور رہبانیت ان کے نزدیک کیا تھی کہ دنیا سے بالکل قطع تعلق ہو جاؤ، کھانا پینا چھوڑ دو، نکاح نہ کرو، کوئی معاملہ نہیں ہے، جنگل میں چلے جاؤ اور بس وہاں موٹا کمبل اور کپڑے پہن کے بیٹھ جاؤ، اسے کہتے ہیں رہبانیت، جس کو منع فرمایا۔ تو انہوں نے یہ خود اس کو گاڑ لیا تھا۔ ما کتبناہا علیہم، نہیں فرض کیا ہم نے ان پر، اس کو فرض و واجب نہیں کیا، الا مگر ابتغاء، مگر انہوں نے کیا کیا، چاہا، ابتغاء تلاش کرنا، رضوان اللہ، اللہ کی رضا، انہوں نے کہا شاید اس میں اللہ کی رضا ہے، تو اس کے لیے وہ جو ہے اس کوشش اور محنت میں لگ گیا اور رہبانیت کو ایجاد کر لیا۔ فَمَا رَعَوْهَا، اور نہ رعایت کی انہوں نے اس کی، حق کا رعایتها، جیسے کہ اس کی رعایت کرنی چاہیے تھی۔ تو یہ جو کام انہوں نے کیا، ایک تو یہ بدعت تھی، خود ایجاد کیا، اور پھر ایجاد کرنے کے بعد اس کا حق بھی ادا نہ کر سکے، یعنی وہ چاہتے تھے، کہتے تھے ہم اللہ کی رضا حاصل کر رہے ہیں، لیکن پھر جیسا وہ کرنا چاہتے تھے ویسے بھی نہ کر سکے۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، پس عطا کیا ہم نے وہ لوگ جو ایمان لائے، منہم، ان میں سے، اجرہم، اس کا اجر، جو ان میں سے ایمان لائے انہیں اجر دیا، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر اس میں سے بھی کیا ہے، فاسق نکلے۔ یہ فرمایا کہ یہ جو چیزیں انہوں نے ایجاد کرتی، اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ چیزیں مقرر نہ کی تھی، البتہ یہ بدعت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرنے کے لیے ایجاد کی، لیکن پھر ان کے بعد والے اس کی ویسی رعایت نہ کر سکے جیسی رعایت کرنے کا حق تھا، بلکہ اس کو ضائع کر دیا، اور تثلیث و اتحاد، یعنی تین خدا ماننے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں خدائی اور انسانیت کا اتحاد ماننے میں مبتلا ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین سے کفر کر کے اپنے بادشاہوں کے دین میں داخل ہو گئے، اور ان میں سے کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم اور ثابت بھی رہے، اور جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ پایا تو حضور اقدس پر بھی ایمان لائے۔
تو ان میں سے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کا ثواب عطا کیا، اور ان میں سے بہت سے لوگ جنہوں نے رہبانیت کو ترک کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین سے منحرف ہو گئے، وہ نافرمان ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ انہوں نے جو راستہ اختیار کیا اس پر وہ قائم نہ رہ سکے۔ اور اس طرح جو ہے وہ دیکھا جائے تو ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے جو جائز ہے، اور ایک بدعت سیئہ ہے۔ علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رہبانیت اختیار کرنے پر ان کی مذمت نہیں فرمائی، بلکہ اس پر جیسے عمل کرنے کا حق تھا بعد والوں کے ویسے عمل نہ کرنے پر ان کی مذمت فرمائی، اور ان کی ایجاد کیے ہوئے فعل کو بدعت کہا گیا، اور اس کے برخلاف اس امت نے جس نئے کام کو نیکی کے طریقے کے طور پر ایجاد کیا، ان کی عظمت و شرافت کی وجہ سے اس امت میں اسے سنت یعنی طریقہ کہا جاتا ہے۔ جیسے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، من سنّا فی الاسلام سنتا حسنہ، جس نے جو ہے اسلام میں اچھی جو ہے وہ راستہ اور بدعت نکالی اس کے لیے کیا ہے اجر ہوتا ہے۔ تو ہمیں اسلام میں نیک طریقے نکالنے کی اجازت دی ہے، اور اس کا نام سنت رکھا ہے اور سنت حسنہ رکھا ہے، اور اس طریقے کو نکالنے والوں اور اس طریقے پر عمل کرنے والوں کو اجر و ثواب کی بشارت دی ہے۔ اس طرح اچھا کام جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو تم اللہ سے، وآمنوا، اور ایمان لے آؤ، برسولہ، اس کے رسول پر، یؤتکم، دے گا وہ تمہیں، کفلین، دگنا جو ہے وہ، من رحمتی، اپنی رحمت سے، 2 گنا جو ہے تمہیں وہ جو اجر دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ، اور کر دے گا تمہارے لیے، نوراً، ایک نور، تمشون بہ، جس کے ساتھ تم چلو گے۔ یعنی پل صراط کا بتایا جا رہا ہے کہ پل صراط پر تمہیں ایک نور عطا کرے گا جس نور سے تم جو ہے وہ کیا آگے بڑھتے جاؤ گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور بخش دے گا وہ تمہیں، وَاللَّهُ، اللہ تعالیٰ، غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ اچھا یہ کیوں ہے، اس کی وجہ بتائی جا رہی، اللہ یعلم اہل الکتاب، تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ یقدرون علی شیء، کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر قادر نہیں ہے۔ اللہ نہیں ہے، یقدرون، قادر، علی شیء، کسی چیز پر، من فضل اللہ، اللہ کے فضل میں سے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے، وہ نہ روک سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں۔ فَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، بے شک فضل اللہ کے لیے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتی ہی، دیتا ہے وہ یہ فضل، من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا یہ سارا فضل عطا کر دیتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ تو اس آیت کا شان نزول کیا ہے کہ جب اوپر والی آیت نازل ہوئی اور اس میں اہل کتاب میں سے مومنین کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے پر دگنے اجر کا، ثواب کا وعدہ کیا گیا، تو اہل کتاب میں سے کفار نے کہا اگر ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں تو ہمیں دگنا اجر ملے گا، اور اگر ایمان نہ لائیں تو ہمارے لیے ایک اجر۔ جب بھی رہے گا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ان کے اس خیال کو رد کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو آخری نبی پر ایمان لانے کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر وہ اللہ تعالیٰ کے فضل یعنی دگنے اجر اور نور و مغفرت میں سے کچھ بھی نہیں پائیں گے۔ یعنی کہ ایمان نہیں لائے تو ایک ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ جب وہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو ان کے پہلے انبیاء پر ایمان لانا بھی ان کے لیے مفید نہ ہوگا۔ اور وہ یہ بھی جان لیں کہ سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ اس پہ قادر ہے، وہ مختار ہے اور بڑے فضل والا ہے، جسے چاہتا ہے یہ فضل جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا، جو کچھ سیکھا، جو کچھ سنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔